میں اس وقت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار کے اوپر ہوں، تو آئیے آج آپ کو یہ مزار شریف پورا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ دربار ترکی کے ایک شہر کونیا میں واقع ہے۔ میں زیادہ نہیں لیکن اتنا کہوں گا کہ جس شخص کا دل دنیا میں کہیں نہیں لگتا وہ ایک بار کونیا میں آئے۔ کونیا میں سکون کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ یہ اولیاء کرام کا شہر ہے۔ اس کی آبادی 7.5 لاکھ ہے اور یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ عاشقوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت البقیع کے بعد کونیا کے اس تاریخی قبرستان میں دفن ہونے کی دعا کرتی ہے۔ تو آئیے حضرت مولانا کے دربار کے اندر چلتے ہیں، جہاں اور بھی بہت ساری زیارتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دربار شریف کے باہر ایک بہت بڑا میوزیم ہے جس کے اندر بابا جی کے استعمال کی چیزیں، اسی میوزیم کے اندر تصوراتی طور کے اوپر یہ خاکے بنائے گئے ہیں کہ اس دور کے اندر کچن کیسا ہوتا تھا، انسٹرومنٹ کس طرح کے ہوتے تھے، آپ کے درویش کس طرح ہوتے تھے، آپ کا دربار کیسے لگتا تھا۔ بڑا خوبصورت یہ نظارہ ہے اس میوزیم کے اندر۔ اس میوزیم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ میرے دل کو لگی وہ تھی مولانا کے پیر و مرشید مولانا شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ کے استعمال میں آنے والی ٹوپی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں ایک مولوی تھا، میں کبھی بھی مولانا روم نہ بنتا اگر میں حضرت شمس الدین تبریزی کا مرید نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے اولیاء کرام کے ساتھ عشق کرنے والا بنائے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو آئیے ابھی دربار شریف کے اندر چلتے ہیں۔ یہاں بھی توپ کپی پیلس کی طرح شروع میں حجاب اور برقعے پڑے ہوئے ہیں تاکہ بے پردہ خواتین جو آتی ہیں وہ پردہ کر سکیں۔ دربار کے شروع میں ہی دروازے پہ 2 جگہ پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی کا، جس کا مختصراً ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ عاشقوں کا کعبہ ہے۔ دربار شریف کے شروع میں مولانا حسام الدین کی قبر ہے، یہ مثنوی شریف کے لکھاری تھے۔ یہاں مولانا کا شعر لکھا ہے زانے ضیا کستم حسام الدین تیرا کہ تو خورشید دین و دو صفا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے حسام الدین تم دنیا میں اس طرح روشنی دے رہے ہو جس طرح سورج روشنی دیتا ہے۔ ابھی جو آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ آپ علیہ رحمہ کے والد گرامی سلطان العلماء سلطان بہاؤالدین علیہ رحمہ کی قبر ہے۔ ابھی جو آپ رائٹ سائیڈ والی قبر دیکھ رہے ہیں اوپر والی، یہ مولانا کے بڑے صاحبزادے کی، اور یہ نیلے پتھروں والی جو نیچے ہے یہ چھوٹے صاحبزادے کی قبر ہے۔ اور ابھی جو آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین زرکوبی علیہ رحمہ کی ہے، جو مولانا کے سب سے قریبی دوست، خلوت کے، جلوت کے، ہر قسم کے راز و نیاز کے دوست تھے۔ اور فائنلی ابھی آ جائیے مولانا علیہ رحمہ کی قبر انور کی طرف۔ ہم نے بھی یہاں اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور فاتح خوانی کر کے احسال ثواب کیا اہل مزار کو کہ اے اللہ رب العزت ان کے مزید درجات بلند فرما۔ اور یہیں دربار کے اوپر سکول کے بچوں کا ٹور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی اچھی تربیت ہوگی، اولیاء اللہ سے محبت ہوگی، ان میں کل کوئی ایسا گستاخ پیدا نہیں ہوگا جو کہے گا بابت شے کوئی نہیں۔ خیر، اسی دربار شریف کے اوپر ایک بہت پیاری زیارت اور بھی پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ مبارک جبہ ہے جو مولانا جلال الدین علیہ رحمہ خود استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ بھی اس کی زیارت کر لیجئے اور سبحان اللہ لازمی کہیے گا۔ یہی دربار کے اوپر مولانا جلال الدین علیہ رحمہ کی سب سے مشہور تصنیف جسے مثنوی شریف کہتے ہیں، اس کے اصل نسخے بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے یہاں سے بھی باہر نکلتے ہیں اور آپ کو کونیا کا میوزیم بھی دکھاتے ہیں۔
قسمت سے عاشقوں کے شہر کونیا میں جب بھی آئیں تو اس میوزیم کو لازمی وزٹ کیجئے گا۔ ترکوں نے بہت ہی پیارا میوزیم بنایا ہوا ہے۔ اس میوزیم کے اندر مولانا کا دور امیجنری طور کے اوپر دکھایا ہوا ہے کہ مولانا پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بیرونی علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، پھر ان کو ان کے پیر و مرشد ملے جنہوں نے ان کی تمام کتابیں کنویں میں پھینک دی تھی۔ تو اللہ رب العزت ترکوں کی یہ محبت اور عشق سلامت رکھے اور ان کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ والا رعب، دبدبہ، وقار اور عروج عطا فرمائے۔